اس کا اکثر اصل مقصد جو ہے وہ شہوت لانا ہے. مردوں میں شہوت کی کمی آ جاتی ہے لبیڈو ہارمون کی وجہ سے. دل نہیں کرتا ان کا, بیوی کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے, گھروں میں جھگڑے لڑائیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ اکثر گھر ٹوٹنے والے ہوتے ہیں, طلاق ہونے والے ہوتے ہیں, ادھر آ کے رو پڑتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ آ رہا ہے. ہم میڈیسن دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا گھر بچ جاتا ہے. ایسے کئی لوگ ہیں. یہ ریڈ بیسک ہے, یہ زیادہ ہیٹ اپ ہے, ٹھیک ہے, یہ ہیٹ اپ کرتی ہے اور یہ جو ہے یہ کم کرتی ہے. یہ کہتے ہیں نا جی غیر ملک میں میڈیسن نہیں پہنچی, یہ جھوٹ بولتے ہیں, سراسر جھوٹ بولتے ہیں. ہماری کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو یہاں رہ گئی ہو, پیسے آئے ہوں لیکن میڈیسن نہ پہنچی ہو. ہم اس کے ذمہ دار ہیں, ہم سوشل میڈیا پرسنالٹی ہیں. مجون نہیں ہوتی, یہ غلط آئیڈیا ہے. شاید ہر کسی کے لیے کارآمد نہیں ہوتی, کسی کو فائدہ دیتی ہے تو کسی کو پیچس لگ جاتی ہے. تو ہماری مجون بھی ایسے ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمن پوائنٹ. اس وقت میں موجود ہوں دعا خانہ حکیم شہزاد پر, المشہور لوہا پاڑ. اپنے منفرد نام سے مشہور ہونے والا یہ دعا خانہ ملتان کے اندر موجود ہے. میرے ساتھ جونیئر لوہا پاڑ موجود ہیں, یہ بھی آج کل سوشل میڈیا پر بڑے مشہور ہیں. ان سے دعا خانے کے متعلق سارے معاملات جانیں گے. اور یہ جو مجون آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں, 3 قسم کی یہ مجون ہے. اس مجون کا فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے, اور اس کو 3 قسموں میں بنایا کیوں گیا ہے, آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں, خیریت؟ اللہ کا شکر. جونیئر لوہا پاڑ کہاں سے بنا؟ جی میرے والد صاحب کا جو ہے نیم, تو اس سے ڈرائیو ہے, تو میں نے جونیئر کیا ہے کیونکہ ان کا میں جونیئر ہوں, ادھر میں اسسٹنٹ ہوں ان کا, تو اسی لیے جونیئر لگا دیا. والد صاحب یعنی حکیم شہزاد لوہا پاڑ سینئر لوہا پاڑ ہے, جی آپ جونیئر لوہا پاڑ. اچھا مجھے بتائیں کہ معاملات جو ہیں یہ دعا خانے کے, یہ کب سے چل رہے ہیں, تقریباً کتنے عرصے سے چل رہے ہیں؟ یہ ہمارا دوا خانہ پچھلے 20 سال سے چل رہا ہے. یہ والد صاحب کے زیر نگرانی, یہ ہمارے منیجر صاحب کھڑے ہیں, تو بہت سارے لوگ ہیں. ابھی تو ہماری ٹیم 150 بندوں کی ٹیم ہے ہمارے پاس الحمدللہ سے. لیکن دوا خانے کی جو حکمت چل رہی ہے وہ ہماری کئی صدیوں سے چل رہی ہے, دادا پردادا, ان کے بھی دادا سے. لیکن جو اتھینٹک اور ویلڈ حکیم ہیں وہ میرے والد صاحب بنے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایف ٹی جے کی ہے, اس کی ڈگری کی ہے, فاضل طب و جراحت کی. تو اس کے بعد اب میں ڈگری کر رہا ہوں, اس کے بھی میرا 1 سال رہتا ہے, تو اس کے بعد مجھے بھی ڈگری مل جائے گی. پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلا میرے خیال سے حکیم ہے جس کی باہر ڈگریاں ڈھیروں لگی ہوئی ہیں باہر, بلکہ سکرین پر چل بھی رہی ہیں. اس کے باوجود بھی اس حکیم کو ایف آئی اے اٹھا کے لے جاتی, سارے معاملات ہوتے ہیں. یہ کیا معاملہ تھا؟ جو ایف آئی اٹھا کے لے جاتی ہے اس میں حکمت کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں ڈگریوں کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں ڈگریوں میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے, میڈیسن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. وہ ہے تو ان کے اپنے کچھ مینرز تھے جو کہ تھوڑے بہت رونگ بھی کہہ سکتے ہیں جن کو تھے. تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے بہتری آئے گی. بہت سارے لوگوں نے نیگیٹو چیزیں پھیلائی جی, حکیم شہزاد صاحب آؤٹ آف کنٹری مجون بھیجتے رہے, ان کے پیسے ہیں, پیسوں کے معاملے سے یہ سارا معاملہ ہوا, یا پھر جو ہے زیادہ الفاظ بول جاتے ہیں جن کو ولگر الفاظ کہہ سکتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا جی غیر ملک میں میڈیسن نہیں پہنچی, یہ جھوٹ بولتے ہیں, سراسر جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے اس سیٹ اپ کو, آن لائن سیٹ اپ کو 4-5 سال ہو گئے ہیں. ہماری کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو یہاں رہ گئی ہو, پیسے آئے ہوں لیکن میڈیسن نہ پہنچی ہو. ہم اس کے ذمہ دار ہیں, ہم سوشل میڈیا پرسنالٹی ہیں. آپ ہمارا انسٹاگرام دیکھ لیں, ہماری ٹک ٹاک دیکھ لیں, فیس بک دیکھ لیں. ایک بندہ بھی اگر کہہ دے کہ ہماری میڈیسن, وہاں آ کر یہ کہہ دے کہ میری میڈیسن نہیں پہنچی میرے تک, تو ہم اس کے جواب دے ہوتے ہیں, اسی وقت اس سے کانٹیکٹ کرتے. رہائی کے بعد حکیم شہزاد لوہا پاڑ نے اپنا نام کیوں چینج کیا, 1122 کیوں لگا دیا؟ دیکھیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمجھدار ہیں, اس پر کوئی کومنٹس نہیں دے سکتا میں. کرتے ہیں تو آگے جا کے پتہ لگتا ہے انہوں نے پیسے کسی فراڈی کو بھیجے ہیں. ہمارے دواخانے پر ان کے پیسے نہیں آئے, پیمنٹ نہیں آئی, تو ہم ان کا کیسے علاج کر سکتے ہیں؟ تو وہ اپنی اصلاح کریں. تو باقی جتنے منہ اتنی باتیں ہیں, دواخانے کے ریلیٹڈ ہم پہ کوئی ریڈ نہیں ہوئی, ایف آئی اے نے دواخانے کے ریلیٹڈ ہمیں نہیں کچھ کہا, اب وہ کچھ اور ہی میٹر تھے. تو یہ دواخانے والے جتنی بھی افواہیں ہیں جی لیب کرائی ہے, یوں ہے, یہ ہیں, ابھی بھی پڑی ہیں, جا کے لیب کرا لیں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہمیں اپنے سامنے بٹھا کے ہمیں کھلا لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری میڈیسن میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, 100% جینون ہے, ہربل ہیں, اور اس کے حوالے میں کوئی قصور نہیں ہے. لوہا پاڑ جو مجون ہے اس کو پذیرائی کہاں سے ملی, سوشل میڈیا سے, یا اس سے پہلے بھی یہ جو ہے یہ مشہور تھی؟ اس سے پہلے بھی یہ مشہور تھی, لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بنا دیا اس نے ورلڈ کو, تو اس لیے اس سے زیادہ مشہور ہو گئی ہے. یہ جو لوہا پاڑ ورڈ ہے یہ سوشل میڈیا پر آنے کے بعد رکھا گیا یا اس سے پہلے ہی یہ مشہور تھا اس علاقے میں آپ کے ساتھ؟ یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہی رکھا گیا. آپ کا یہ جو ورڈ ہے باقاعدہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ مجون ہے, اس نام سے رجسٹرڈ ہے؟ جی نام سے رجسٹرڈ ہے. اس کا جو ہے ٹریڈ مارک نمبر بھی لگا ہوا ہے ہر مجون کے اوپر, اس کا بیج نمبر لگا ہوا ہے, ہماری فیکٹری میں بیجنگ ہوتی ہے, ہر سسٹم ہے ہمارے پاس. اس مجون کو تقریباً آپ نے یہ 3 قسموں میں بنایا گیا ہے. جی اس کا کیا مقصد ہے, 3 قسموں میں بنی ہے کیوں ہے؟
ہر مجون کا اپنا کام ہے. مجون نہیں ہوتی, یہ غلط آئیڈیا ہے. شاید ہر کسی کے لیے کارآمد نہیں ہوتی, کسی کو فائدہ دیتی ہے تو کسی کو پیچس لگ جاتی ہے. تو ہماری مجون بھی ایسے ہے, کچھ علاقوں میں کچھ مسائل میں ایک مجون کام دیتی ہے, دوسروں میں دوسرے مجون کام دیتی ہے. ایج کا فیکٹر ہوتا ہے, اس کے علاوہ بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اس میں مجھے بتائیں کہ جو میرے خیال سے یہ گولڈن ہے, اس کے بعد یہ گرے ہے, اس کے بعد یہ ریڈ ہے, اس کا کیا ڈفرینٹ ہے, کہاں کہاں بھیجی جاتی ہے, کیسے کیسے بھیجی جاتی ہے؟ یہ جو ہے ہماری پوری آر ورلڈ میں بھیجی جاتی ہے. اس کا اصل مقصد جو ہے وہ شہوت لانا ہے. مردوں میں شہوت کی کمی آ جاتی ہے لبیڈو ہارمون کی وجہ سے. دل نہیں کرتا ان کا, بیوی کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے, گھروں میں جھگڑے لڑائیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ اکثر گھر ٹوٹنے والے ہوتے ہیں, طلاق ہونے والے ہوتے ہیں, ادھر آ کے رو پڑتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ آ رہا ہے. ہم میڈیسن دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا گھر بچ جاتا ہے. ایسے کئی لوگ ہیں آن کیمراز, کچھ تو آن کیمراز آئے ہیں اور 1000 ان میں سے ایسے ہیں جو آن کیمراز آئے نہیں ہیں, انہوں نے نہیں بتا سکے اپنا کہ جی ہمارا جو مسئلہ ہے حل ہو گیا. اس میں گولڈن میں اور سلور میں کیا ڈفرینٹ ہے, گرے میں؟ یہ گولڈن ہے اور یہ ریڈ بیسک ہے. یہ ریڈ بیسک ہے, یہ زیادہ ہیٹ اپ ہے, ٹھیک ہے, یہ ہیٹ اپ کرتی ہے اور یہ جو ہے یہ کم کرتی ہے. تو یہ ہم یوز کرتے ہیں گرمیوں میں اور یہ سردیوں میں یوز کی جاتی ہے. یہ جو ہے یہ آؤٹر کنٹریز میں جاتی ہے جہاں کا ٹمپریچر ہوتا بھی لو ہے, مائنس میں ہوتا ہے, وہاں یہ لوگ کھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ خوراک بھی پھر چاہیے, نہیں تو یہ زیادہ اوور ہو جاتی ہے. دنیا میں ہزاروں لوگ مجون بناتے ہیں, جی ہزاروں لوگوں کے سوشل میڈیا پر ایڈ بھی دیکھے جاتے ہیں. جی. لوہا پہاڑ مجون کے اندر ایسی کون سی چیز ہے کہ اس سے ہی لوگ جو ہے وہ شفا یاد ہوتے ہیں اور ان کو شفا ملتی ہے اور وہ بار بار اس کو سلیکٹ کرتے ہیں؟ سب سے بڑے میٹر آپ نے دیکھا ہوگا انگلش میڈیسن میں, جس کو بولتے ہیں کمبینیشن. کمبینیشن بنانا کوئی مذاق نہیں ہے. اس کا دیکھنا کہ ایک چیز کتنی ڈالنی ہے تو دوسری کتنی ڈالنی ہے, یہ کمبینیشن بہت میٹر کرتا ہے. ہمارے پاس میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے گرامز میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیز کیا ڈالنی ہے. کمبینیشن جو ہے وہ پرفیکٹ بناتا ہے ایک میڈیسن کو. جیسے فارمولا میں ایسے سارٹس ہوتے ہیں, وہ ایک فارمولا کو جو پرفیکٹ بناتے ہیں. ہماری طرح بھی ایسے ہیں 100+ جو ہے اس میں سبسٹینسز ہوتے ہیں, اور ان کا صرف پتہ ہم 3-4 بندوں کو ہیں, اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ کہ کیسے ہے. ایف آئی اے کا جو معاملہ ہوا تھا, اس معاملے کے بعد جب یہ سارا معاملہ چلتا رہا, اس دوران کوئی دوا خانے پر فرق پڑا تھا؟ کسٹمر جو آتے تھے, جو مریض آتے تھے, ان میں کوئی ڈفرینٹ تھا, کچھ کم ہوئے, کچھ زیادہ ہوئے, کوئی معاملہ ہوا؟ جی بے شک ریومرز ہو گئے تھے بہت زیادہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی دوا خانے کی میڈیسن نہیں پہنچی, دوا خانے کی لیب ہوئی ہے تو یوں ہوا بھی کچھ نہیں ہے, لیکن ریومرز تھے اور حکیم صاحب یہاں موجود نہیں تھے تو لوگوں کی کنیکٹیوٹی پیچھے ہو گئی ہے. لیکن اب دوبارہ سے الحمدللہ ویسے ہی بحال ہو گیا. لنگر خانہ آپ نے دیکھا ہے, سارا لنگر خانہ ویسے بحال ہو گیا ہے, غریبوں کی امداد ویسے بحال ہو گئی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جب سے والد صاحب آئے ہیں تو میرے خیال میں وہ تہیہ کر کے آئے تھے کہ باہر جا کے کسی کی ہیلپ نہیں کرنی, لیکن مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک بندہ آیا ہے روتے روتے, کہتا ہے جی ہم نے ایمبولینس کرا لی ہے اور ہمارا پیشنٹ آ رہا ہے, اب پیسے نہیں ہیں نہ کفن کے نہ دفن کے. تو میں نے دیکھا والد صاحب نے جیب سے ویسے وہی والی عادت, جبکہ 3 دن ہو گئے تھے میں نے انہیں جیب سے پیسے نکالتے نہیں دیکھا, ویسے پیسے نکالے چپ کر کے دے دیے اس کو. تہیہ کیوں کر کے آئے تھے کہ باہر جا کے مدد نہیں کرنا؟ لیکن مدد کرنا بڑا اچھا کام ہے. آپ سمجھدار ہیں, تہیہ کیوں کر کے آئے تھے؟ یہی جو لوگوں کی مدد ہے میرے خیال میں یہ ہمیں تھوڑا نقصان دے گئی ہے. وہ تو نہیں کہ نیکی کر لوگوں اور کی گلے میں ڈال. ایسے ہی ہے, ہمارے ساتھ شاید ایسے ہی ہوا ہے. اچھا مجھے بات بتائیے چچا, آپ حکیم صاحب کے بیٹے ہیں, کیا ہوا ہے؟ آپ حکیم صاحب کے بیٹے ہیں. گھر میں حکیم صاحب کی کون سی والی بیگم کو زیادہ تکلیف تھی, زیادہ وہ ٹینشن تھی کہ حکیم صاحب گرفتار ہو گئے؟ یہ ظاہری بات ہے کہ جو بڑی بیگم ہوتی ہیں انہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ جن سے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں. باقیوں کو بھی تھی, لیکن بڑی والی نے زیادہ محنت کی ہے, زیادہ بھاگ دوڑ کی ہے, نظر بھی آئی ہیں سوشل میڈیا پر بھی نظر آئی ہیں. پہلے کبھی نہیں آئی تھی سوشل میڈیا پر, لیکن اب ان کو آنا پڑا کیونکہ اس معاملات میں ان کو آگے آئی ہیں, جا کے ان کے ساتھ کوپریٹ کیا ہے وکیلوں کے ساتھ. باقی معاملات میں جہاں ہم نہیں جا سکتے تھے وہ وہاں گئے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے والد صاحب کی رہائی میں میرے تو خیال میں ان کا ہی مین ہاتھ ہے. آپ کے دعا خانے پر صرف مجون ہی ملتی ہے, جس کے علاوہ اور بھی جو مرض ہیں ان کا علاج ہوتا ہے؟ ہمارے دوا خانے میں کینسر کا علاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ فالج کا علاج ہوتا ہے, سکن پرابلمز کا علاج ہوتا ہے, معدے کا علاج ہوتا ہے کامیاب, ٹھیک ہے, ایچ پلوری ہو گیا اس کا ہمارے پاس کامیاب علاج ہے, جبکہ میڈیسن میں نہیں ہے, ایلوپیتھی میں اس کا علاج نہیں ہے. ہمارے پاس اس کا علاج ہے, ہیپاٹائٹس B-C کا علاج کرتے ہیں ہم, لیور سوریسز اور لیور کینسر دونوں کا علاج کرتے ہیں ہم. اور کینسر کسی بھی شکل میں ہو, ٹیومر ہو, جو بھی ہو, اس کا ہمارے پاس کامیاب علاج ہے. بے اولادی کا کامیاب علاج ہے.
हमारी बे औलादी का जो कोर्स है वो पूरी दुनिया में जाता है और कामयाब कोर्स है। 90% हमारा जो है सक्सेसफुल है। एजो सपर में हो गया, ओलिगो सपर में हो गया। उसके लिए हमने अपने 2-3 नंबर दिए हुए हैं जो कि लोगों ने सिर्फ उन्हीं पर ही रब्ता करना है, जिनमें बे औलादी लाजिम नहीं हर बंदे को बे औलादी हो। हर बंदे का मैटर होता है। किसी में औरत का कसूर होता है, किसी में मर्द में फॉल्ट होता है, किसी में दोनों की अटैचमेंट में फॉल्ट होता है। तो हम वो दूर करते हैं, अल्लाह ताला रंग लगा देते हैं, औलाद हो जाती है। एक आखिरी सवाल है कि रिहाई के बाद जी। हकीम शहजाद लोहा पाड़ ने अपना नाम क्यों चेंज किया, 1122 क्यों लगा दिया? देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, इस पर कोई कमेंट्स नहीं दे सकता मैं। नहीं कहना चाहेंगे? नहीं। खैर जी, ये दवा खाना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हकीम शहजाद का, हकीम शहजाद लोहा पाड़ का दवा खाना, जो कि अभी कह रहे हैं जी नाम चेंज करके हकीम शहजाद 1122 कर दिया गया है। अभी आगे देखते हैं कि नाम चेंज होता है, उसके बाद इन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया एक्टिविटी जो है वो कम्प्लीटली बंद कर देनी। फेसबुक पेज हो गया, टिकटॉक की आईडी होगी। ये देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।